میرے نزدیک ووٹ سے کام نہیں بنے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ 80% ووٹ آپ کا جاگیرداروں کے قبضے میں ہے. 80%. لہذا تمام رورل ایریا سے وہی لوگ آئیں گے جو آتے رہے. وہی جتوئی، وہی لغاری، وہی مزاری، وہی مداری، وہی قریشی، وہی گیلانی، سب وہی آئیں گے. ایک نہیں تو دوسرا چچا، نہیں تو بھتیجا، باپ نہیں تو بیٹا، یہ ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تو نظام کیسے بدل دیں گے آپ؟ وہ تو جاگیرداری نظام کو اپنے مستحکم کریں گے، بدلیں گے تو نہیں. شہروں میں تبدیلی ہو جاتی. کبھی جماعت اسلامی اور جے یو پی کے نمائندے یہاں سے آ جاتے تھے، پھر ایم کیو ایم نے سب کو واش آؤٹ کر دیا. اب پتہ نہیں اگر 2-4 سال بعد الیکشن ہو تو شاید پھر کہیں کچھ ریگین کر لے جماعت اسلامی بھی، جے یو پی بھی، کہہ نہیں سکتے واللہ عالم. لیکن کوئی بھی صورتحال شہروں کے اندر تو ہو سکتی ہے تبدیل، دیہات میں تو نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارے نزدیک ہم جس کام میں لگے ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت سرفروشوں کی تیار کی جائے جو اپنی جانیں دینے کو تو تیار ہوں، توڑ پھوڑ نہ کریں، کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائیں. غیر مسلح بغاوت جو شروع ہوگی نان کوآپریشن سے اور جائے گی سول ڈس اوبیڈینس تک. جیسے کہ اب کہہ رہے ہیں ہمارے نواز شریف صاحب کہ ہم کہہ دیں گے ٹیکس نہ دو. یہ ٹیکس نہ دینے کی بات جب آئے گی یہ در حقیقت بغاوت شمار ہوگی. کسی حکومت کو ٹیکس نہ دینا یہ قول ہے بغاوت کی. لیکن ایک بغاوت ہوتی ہے مسلح بغاوت، ایک بغاوت ہوتی ہے غیر مسلح بغاوت. جیسے کہ شاہ کے خلاف ایران میں کی ایرانیوں نے، وہ غیر مسلح بغاوت تھی. تو غیر مسلح بغاوت جو ہے اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بہرحال ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن نتیجہ نکلا ہے پورے عالم اسلام میں تو اسی سے نکلا ہے. انتخابات کے ذریعے سے الجزائر میں کامیابی کے قریب آئے پھر راستہ رک گیا. اب وہاں پہ وہ ٹیررزم اختیار کر لیا گیا، وہ غلط راستہ ہے، وہ صحیح راستہ نہیں. لہذا الیکشن کے ذریعے قریب آ بھی جائیں گے تب بھی ناکامی ہوگی. آخر کار جانا پڑے گا ایجیٹیشن پر. لیکن ہم ایجیٹیشن میں مسلح یا گوریلا ایکٹیویٹی کو پسند نہیں کرتے. ہمارے نزدیک غیر مسلح پر امن منظم ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ حالات کا اصل جواب ہے.